الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج چھٹے سپارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، اور اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ فضائل قرآن میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ زنگ دور کیسا ہوگا؟ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اور موت کی یاد کرنے سے، یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دلوں کا زنگ اترتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد۔ تو سب سے پہلے جو پہلی آیت ہے چھٹے سپارے کی، اس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اعلانیہ برا کہے۔ ہاں، اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی کے لیے بد دعا نہ کی جائے، مگر مظلوم جو ہے وہ بد دعا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی چیز چرا کے لے گیا ایک چور، تو وہ اس کے لیے بد دعا کرنے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ کیوں اس کا بوجھ ہلکا کر رہی ہو، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، وہ بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ اس کے باوجود بلکہ عرش کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کس بات پہ؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک علی علمک بعد علمک، کہ اے اللہ تو پاک ہے کہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے بعد بھی ان کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور وہ تسبیح کرتے ہیں کہ اے اللہ تو تیری پاکی ہے، تیری تعریف ہے کہ تو قدرت کے باوجود لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے۔ اجازت دی گئی ہے کہ مظلوم ظالم کے لیے بد دعا بھی کر سکتا ہے، اس سے بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن آپ نے یہی بھی فرمایا کہ جو معاف کر دے گا اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں جو ہے نا وہ اجر زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے والے کو اللہ زیادہ عزت دیتے ہیں، اور جو تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ اس کو اونچا کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اور عزتیں دیتے ہیں۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ کہتے تھے جی اور ہمارے اوپر کتابیں نازل ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے اسپیشل کوئی آیات آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو تمہارے بڑے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، انہوں نے کیا کیا مطالبے نہیں کیا، مطلب عجیب قسم کے مطالبے۔ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، پھر بچڑے کو محبوب بنا لیا، پھر اللہ نے ان کے بندے جو ہے وہ ان کو مارا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا، پھر ہفتے کے دن نافرمانی کی۔ اس طرح کئی ایسی جو ہے نا وہ چیزیں تھیں جو انہوں نے مانگیں، پھر ہوئیں، پھر وہ نہیں مانے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی لعنت بھیجی، اور فرمایا کہ تم بھی اگر اور بھی نازل ہو جائے گا تو تم ایمان لانے والے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ سارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور ان سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور جن لوگوں نے قوموں نے بات مان لی وہ کامیاب ہو گئیں، اور جنہوں نے نہیں مانی وہ ناکام ہو گئے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین میں جو ہے نا اہل کتاب یعنی عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دین کے اندر بہت زیادہ جو ہے نا وہ اضافہ نہ کر دو۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو مریم صدیقہ کی طرف القاء کیا، اور وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اس چیز سے پاک ہیں کہ جو تم ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہو، اور وہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات اس چیز سے مبرہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا تجویز کیا جائے، اور وہ ہی کائنات کو بنانے والی ہے۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو فرشتے بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ تو اللہ کی عبادت پر فخر کرتے ہیں، وہ اللہ کا بندہ ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور ان کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جنہوں نے اللہ کو ایک مانا اور اللہ کے آگے جھک گئے۔ اور تکبر کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے، اور ان کے لیے نقصان ہے۔ پھر کلالہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کا کوئی لا ولد ہو، اس کے حوالے سے یعنی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ پھر اگلی صورت معاہدہ ہے جس میں پہلی آیت ہے وعدوں کو پورا کیا جائے، اور جو حلال جانور ہیں، جو چار پائے ہیں، جو چرتے ہیں، ان کے حلال ہونے کے بارے میں بتایا گیا۔
اور یہ یا ایھا الذین آمنوا کے بارے میں یہ اس میں کافی دفعہ آیا ہے اس صورت میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا جی مجھے کوئی نصیحت کرے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ جب بھی تو یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں پڑھے تو کان لگا کر دل سے متوجہ ہو کے جو ہے نا وہ اس کو سنو، کیونکہ اس میں ان آیات میں ہر وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا جو اللہ کو پسند ہے، اور ہر اس کام سے منع کرنے کا حکم دیا گیا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ نیکی پہ تعاون کیا کرو، اور یعنی نیکی کے جتنے کام اس پہ تعاون کرو اور برائی کے کاموں پہ تعاون نہ کرو۔ اگر تم نیکی کے کاموں پہ تعاون کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، اور برائی کے کاموں پہ ظاہر ہے تمہیں اس کا نقصان ہوگا۔ جتنا بھی قیامت تک وہ برا عمل ہوگا وہ شروع کرنے والے پہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین تمہارے اوپر تمام کر دیے، مکمل کر دیا، ہر صفات کے اعتبار سے بھی، اجزاء کے بھی اعتبار سے۔ اتنی بڑی آیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ اس دن ہماری عید تھی جس دن یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ بہت بڑا اللہ کے ہاں سے ایک انعام ملا، اس امت کو اللہ نے یہ انعام بخشا کہ اس کے لیے اس کا دین جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ پھر آگے وضو کے حوالے سے بتایا گیا کہ 4 وضو کے اندر جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے چہرے کو دھوئیں، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں، سر کا مسح کریں، اور ہاتھوں کو، یہ قرآن میں براہ راست حکم اس لیے وضو کے بارے میں فرمایا، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو براہ راست قرآن پاک میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اور پھر آگے بتایا گیا کہ اگر تمہیں پانی اویلیبل نہیں ہے یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مسح بھی کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ایمان والے ہوں گے اور اعمال والے ہوں گے وہی جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہیں، ان کے لیے مغفرت کا فاصلہ ہے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان سے عہد کیا گیا، ان کے جو 12 قبائل تھے کہ تم میرے نبی کی اتباع کرنی ہے اور نمازوں کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عہد کر کے، وعدہ کر کے، معاہدہ کر کے توڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت اللہ رب العزت نے بھیجی۔ اور اس حوالے سے عیسائیوں کے بارے میں بھی آگے فرمایا جا رہا ہے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو آنے والی ہدایات تھیں ان کی نافرمانی کی۔ اس وجہ سے دونوں کا جو عقیدہ تھا کہ نحن ابناء اللہ، یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نعمتیں یاد کرائیں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں کیں، اور تمہارے یعنی انبیاء علیہ السلام تمہارے میں مبعوث فرمایا ہے، تمہیں بادشاہت عطا کی، تمہیں دنیا کی قوموں پہ فضیلت دی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم جبارین سے لڑنا ہے، دمشق جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، جا موسیٰ تم لڑتے تھے درختار سے آپ بیٹھے ہیں، کو نہیں جانا۔ یعنی اتنے معجزے دیکھ کے، اتنی جو ہے نا وہ انعامات اللہ کے دیکھ کے اور ان کو لے کے، اس کے باوجود بھی اللہ کی جو ہے بات نہیں مانی، اپنے نبی کی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت اور جو ہے نا ذلت مسلط کر دی۔ 40 سال تک وہ صحرائے سینا کے اندر دھکے کھاتے رہے، اور پھر قیامت تک کے لیے یہودیوں کے مقدر میں جو ہے نا اللہ کا غضب لکھ دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے بتایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ سنایا کہ وہ جو 2 بیٹے تھے، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قصہ ان بیٹوں کا سنا رہے ہیں کہ انہوں نے جب قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ طریقہ یہ تھا کہ جوڑا پیدا ہوتا تھا آدم علیہ السلام کے ہاں، اور اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک جوڑے کا جو لڑکا دوسرے جوڑے کی لڑکی کے ساتھ اس کا جو نکاح ہوتا تھا۔ اب جو قابیل کے ساتھ جس کی نسبت طے تھی وہ اتنی کوئی شکل میں خوبصورت نہ تھی، تو اس نے کہا جی میں نے تو اس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ تو خیر وہ آدم علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، کہا جی پھر ایسا کرو، قربانی کرو، اگر تو تمہاری قربانی جس کی بھی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا۔ اب دونوں نے قربانی کی، میدان میں پھینکی تو اوپر سے آگ آئی، وہ حابیل کا جو تھا وہ تو قربانی قبول ہوگی، وہ آگ اس کو جلا گئی، اور وہ جو قابیل تھا اس کی قبول نہیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک جیلسی پیدا ہوئی، تو اس نے کہا میں تو تمہیں قتل کر دوں گا۔
تو ان کا اگر تم لائم بسطتا الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک اقتلک، کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے نا تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ یعنی یہ یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو فریق اگر آپ پہ کوئی ظلم کرتے آپ اس کو برداشت کر دیں، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، یا آپ اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے۔ اور پھر اس نے واقعی قتل کر دیا، اور پھر اس پہ پچھتانے لگا، پھر اس نے دیکھا اس لاش کو کیسے میں چھپاؤں، کیسے اس کو غائب کیسے کروں۔ پھر اس نے دیکھا ایک کوا آیا، اس نے ایک دوسرے کوے کے ساتھ لڑائی، اس کو مار دیا، پھر اس کے لیے گڑھا کھودا اور اس کے اندر باندھ کر کے اس کو دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو سلسلہ ہے، اب یہ جو پہلا قاتل تھا دنیا کے اندر وہ قابیل تھا، اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے وہ اس کے کھاتے میں جائیں گے، وہ اس کے ریکارڈ میں جمع ہوتے جائیں گے۔ ہاں قتل کرنے والوں کو اس کا اپنا گناہ ملے گا، لیکن یہ چونکہ پہلا قاتل تھا، اس نے وہ کیا کہتے ہیں بین لایا، انہیں بوٹا پہلا لایا، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس کے کھاتے۔ اس لیے کہتے ہیں جو نیکی کا بوٹا لگا دیتا ہے، نیکی کا کام شروع کر دیتا ہے، کوئی ویلفیئر کا کام کرتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے اور خیر خواہی کا کام کر دیتا ہے، کسی کو دین کی طرف لگا دیتا ہے، تو جب تک وہ لوگ دین پہ چلتے رہیں گے، جب تک نمازیں پڑھتے رہیں گے اس مسجد میں، جب تک خیر کے کام کرتے رہیں گے، اس ذریعہ بننے والے کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ اور جو غلط کام شروع کر جاتا ہے، وہ غلط رسم جاری کر جاتا ہے، وہ دین میں نئی چیز کا اضافہ کر دیتا ہے، جب تک لوگ اس پہ یعنی وہ اس غلط کام پہ چلتے رہیں گے، اس بدعت پہ چلتے رہیں گے، وہ اس اسٹارٹر پہ جو شروع کرنے والا ہے نا اس کا جو ہے نا وہ اس کا نقصان ہوگا۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آگے جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شدت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ ہم نے جو کتابیں نازل کی، تورات کی، انجیل کی، جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، اس پہ جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے، اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ پھر آگے بتایا وہ ظالم ہے، پھر وہ ان کو فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ وہ فاسق ہیں، وہ گناہ گار ہیں، وہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا، اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ معاملات زندگی کو دیکھنا، یہی ایمان ہے اور یہی حق ہے۔ جو اس کے علاوہ لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں پوری اپنی زندگی جو ہے، خاص طور پہ جو جتنے بھی فیصلے والے ہوتے ہیں، جو ہمارے آئین ہے، قانون ہے، اس میں ایسی تمام چیزیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہیں اس کو نکالنا چاہیے، ورنہ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ میں فیصلہ دے رہا ہے، اور قیامت کے دن ظاہر ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے، کتاب دی ہے، قرآن دی، اس کے مطابق ہی فیصلے ہوں گے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب اس دور میں اب بعض جو کمزور ایمان والے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی رکھیں گے، اگر کل کو یہ غالب آ جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، اور ان کے اندر جو ہے نا آپ کے لیے بغض ہے، اور یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور تمہارے یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ تمہیں اس طرف پسند نہیں کرتے، تم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے تو میں کسی اور قوم کو لے آؤں گا، اور وہ ایسے لوگ ہوں گے جو میرے لیے جان بھی دیں گے، میرے رستے میں بھی نکلیں گے، میرے دین کا بھی کام کریں گے، اور انہیں کسی لان تان کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں یہ کام لیا، یہ اللہ نے تاتاریوں کو جو قاتل تھے مسلمانوں کے، لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، اللہ نے انہی کو مسلمان کیا، مل گئے پاسباں کعبے کو صنم خانے سے، ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی اور قوم کو لے آتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم میرے دین کا کام کرو، میری فرما برداری کرو، میرے دین کو دنیا میں سربلند کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو میرا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، میں جس کو چاہوں گا کھڑا کر دوں گا اور اس سے اپنا کام لے لوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو، اہل کتاب کو، جو تمہارے دین کا اور تمہارے شاعر کا، جو اسلامی شاعر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دوست نہ بتاؤ، یہ تمہارے دشمن ہے،
اور ایک عیسائی کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کا ایک عیسائی تھا. اب جب اذان ہوتی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا تو وہ کہتا کذاب جل جائے، جو یہ جھوٹے ہیں جو اذان دینے والے ہیں. تو اللہ کی شان، اس کے گھر میں آگ لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہود و نصارہ ہیں، ان پہ اللہ کی لعنتیں ہوئیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بندر اور خنزیر بنا دیے گئے اللہ کی نافرمانی کی بیس پہ. اس لیے ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اور پھر فرمایا کہ آگے آ رہا ہے کہ اکثریت ان لوگوں میں، اور ہر دور میں یہ رہا ہے کہ اکثریت لوگ جو ہیں یہ گناہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور نافرمانیوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہ اپنے لیے بہت بڑا نقصان کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان علماء اور مشائخ کو کیا ہو گیا، حالانکہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء کا کہا جا رہا ہے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور ہر دور کے علماء کے لیے ہے کہ ان کو کیا ہو گیا کہ یہ اپنے لوگوں کو حق کی بات نہیں بتاتے، تلقین نہیں کرتے، اور ان کو حرام کھانے سے منع نہیں کرتے. یہ بہت بڑا فعل ہے جو یہ کرتے ہیں. یعنی گویا کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر لوگ گناہوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، جن کو شعور دیا ہے، تو ان کے ذمے ہے ان لوگوں کو منع کریں. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو قرآن کے الفاظ میں وہ بہت برا کام کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بڑا تنگ ہے اور وہ اللہ خرچ نہیں کرتا، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ لعنت کی ان پہ، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں ان پہ بڑی رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہ آگے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی آپ کے ذمے آپ پہنچاتے رہیں. اگر آپ نے نہ پہنچایا تو گویا آپ نے حق نہیں دیا. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. واللہ یعصمک من الناس، آپ اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت. جیسے اللہ رب العزت نے آپ کو مکے سے باعزت حفاظت کے ساتھ نکالا، اور اللہ نے اور بھی کئی موقعوں پہ مدد کی، آئندہ بھی آپ کی مدد کرے. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کی مدد آپ کے ساتھ ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے تھے جو آپ کی حفاظت کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا چلے جو اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا. اور پھر آگے جو عیسائی ہیں ان کی 2-3 باتوں کی نفی کی گئی. یہ جو کہتے ہیں کہ بے شک جو عیسیٰ علیہ السلام وہی اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی نہیں تھی. انہوں نے بھی یہی کہا ہے بنی اسرائیل میری جو ہے نا اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی ہے رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. اور پھر ان کا جو 3 کا تصور ہے، 3 خداؤں کا، اس کی نفی کی گئی. اور اس میں بتایا گیا کہ یہ بات درست نہیں ہے. یہ اللہ ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اور اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح بازاروں میں جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اسی طرح زندگی گزارتے تھے. تو وہ ان کو اللہ کا بیٹا نہ کہو. اور پھر آخری جو رکوع ہے 6 سپارے کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی ان لوگوں پہ لعنت کی. کن لوگوں پہ؟ کہ جو لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے، جو برا کام ہوتے دیکھتے تھے اور اس سے لوگوں کو منع نہیں کیا کرتے تھے، ان کے زبانی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. اور آپ نے فرمایا کہ یعنی اس کام کی مثال ایسے دی، اس لوگوں کو بتانے کی مثال ایسے دی کہ جیسے ایک جہاز ہے، اس کے 2 حصے ہیں، ایک اوپر والے ہیں، ایک نیچے والے ہیں. اب اگر نیچے والے جو ہیں وہ سمندر کے وہ نیچے سے سوراخ کرتے ہیں تاکہ پانی نیچے سے لے لیں، اگر وہ اوپر والے منع نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا جس سانو کی لگے نہ کام نہ ناڑ، تو کیا ہوگا؟ وہ جہاز ڈوب جائے گا، وہ یعنی دونوں ہی غرق ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بندہ برائی دیکھنے کے باوجود منع نہیں کرتا تو اس کا دل بھی خلط ملط ہو جائے گا، اس کا دل بھی نافرمانوں کی طرح ہو جائے گا. تو یہ اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ یہ جو اللہ کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، نیکی کی دعوت دینا ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یہ ایسا کام ہے جو اللہ کو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میری امت یہ کام چھوڑ دے گی تو پھر اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گی، پھر یہ دعائیں مانگیں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہ اللہ کی نصرت مانگیں گے، دشمنوں کے خلاف ان کی نصرت نہیں کی جائے گی، اور یہ قرآن کی جو برکات ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. آخر میں بتایا گیا آخری آیت کہ یہ جو یہودی اور مشرکین ہیں یہ مسلمانوں کے بڑے دشمن ہیں،
اور یہ اور عیسائی جو ہیں ان کے اندر تھوڑا نرم گوشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دور میں ظاہر ہے اس کے اندر ان کے اندر ایک راہب تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کے جو مفاہیم ہیں وہ ہمارے اوپر کھول دے۔